تو پھر ایسے ویسے ویڈیوز آنے میں ایک ویڈیو ایسا آ گیا کہ عمرہ کرتے وقت ریسنٹلی حرم کے اندر کچھ ہجڑے احرام پہن کے اپنا شولڈر دکھا کے جو سو طواف کر رہے تھے. اب آپ دیکھیے لوگوں کو یہ ویڈیو آنے سے اتنا تعجب ہو گیا. بے وقوفی, حفاظت دین کا جذبہ جب نہیں رہتا, جب دین سیکھنے کا جذبہ نہیں رہتا, تو ایک صاحب ویڈیو بنا کے بولے افسوس کی بات ہے کہ دیکھو عورتیں بھی اب احرام پہن کے طواف کر رہی. ارے تمہارے کو عورت میں اور مرد میں اور ہجڑے میں فرق نہیں ہے, تم لوگوں کو جو سو گمراہ کر لے رہے. پھر بنانے والے بولیے یہ دیکھیے حکومت کی کتنی بڑی جو سو گندی سازش ہو گئی ہے کہ اب تو ہجڑوں کو بھی طواف کا موقع دے دیا گیا. تو اگر ہجڑا طواف کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا حرام ہے اس کے اوپر نماز؟ ایسے ویڈیو سے کیا ہو رہا بھائی, حال دیکھو زمانہ کہاں جا رہا بھائی, ہجڑے طواف کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتا, ہجڑا حرام ہے اس پہ نماز. مسلمان نہیں ہوتا انہیں, ہجڑے ہوتے کیا, کیٹیگری کیا ہے وہ سیکھو پہلے. ہجڑا مر گیا تو کیا اس کو وراثت میں حق نہیں ہے؟ عورت کے طرف سے حق دیا جائے گا یا مرد کے حساب سے حق دیا جائے گا؟ تدفین نہیں کرتے, جلا دیتے لے جا کے. بے بنیاد یہ خالی یوٹیوبرز یہاں سے ویڈیو آ رہا وہاں سے ویڈیو آ رہا لوگوں کے اندر پھیلا دے رہی. پہلی چیز, اگر کوئی ہجڑے جا کر طواف کیے ہیں یقیناً عبادت ہے ان کی, آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے, حرام نہیں ہے ان کے اوپر عبادت. کیا کافر ہو جائیں گے وہ لوگ؟ اس میں لیکن دو قسم ہے. پہلی چیز, ایک قسم کے ہجڑے وہ ہیں کنر جسے آج ہمارے زمانے میں کہا جاتا, جو سیکس ٹرانسپلانٹیشن کراتے. ایسے نوجوانوں کو ہمارے بچا کے رکھیے کہ مرد کی شرمگاہ کاٹ کر عورت کی شرمگاہ کے جیسا بنا دیتے. سیکس ٹرانسپلانٹیشن کا یہ سسٹم چل رہا دنیا کے اندر, آج بڑی انڈسٹری چل رہی. یہ جو کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے پر کبیرہ گناہوں میں سے. ایک آدمی شراب پی رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی زنا کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کرا رہا, کبیرہ گناہ ہے. ایک آدمی قتل کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. سیکس چینج کر رہا, کبیرہ گناہ ہے. لیکن کیا قاتل نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کیا قاتل عمرے کو نہیں جا سکتا؟ ویسی کیا ہجڑا تو عمرے کو نہیں جا سکتا؟ کیا سیکس چینج کرنے والا نماز نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ حکومت ویسا کر دی, عورتوں کو لا دیے, بے بنیاد ویڈیوز لوگوں میں بتا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ دین محفوظ نہیں ہمارے پاس. اللہ کا دین محفوظ ہے لیکن ہمارے دلوں میں, ہماری زندگی میں محفوظ نہیں. یہ تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے اوپر بھی نماز حرام نہیں ہوتی, اس کے اوپر بھی طواف عمرہ حرام نہیں ہوتا. دوسرے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان پیدائشی طور پہ معذور ہوتا, کسی کو ایک ہاتھ نہیں ہوتا پیدائشی طور پہ, کسی کو آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی, پیدائشی طور پہ اندھے ہوتے کوئی لوگ, پیدائشی طور پہ کسی کا کچھ پیر نہیں ہوتا, معذور ہوتے. یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اللہ صحیح سالم بھی پیدا کرتا, کسی کو کچھ کمی کے ساتھ بھی پیدا کرتا. تو جیسے بینائی آنکھوں کی کمزوری سے کوئی پیدا ہوا, کوئی ہاتھ نہیں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوا, کوئی پیر نہیں ہونے کے ساتھ پیدا ہوا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہجڑے پن یا مردانگی بھی پوری نہیں ہوتی, نہ عورت کی طرف پورے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی کمزوری کے ساتھ بھی اللہ کسی کو پیدا کر کے اپنی تخلیق کے نمونے بتا دیتا. وہ پہلا والا جو ہے اس کے لیے تو کبیرہ گناہ ہے, لیکن یہ جو پیدائشی طور پہ کمزور ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ دے دیتا جس سے صرف پیشاب کر سکتے ہیں لوگ. اس میں ایک قسم ایسی ہوتی ان ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ کہ واضح ہو جاتا ان کی شرمگاہ دیکھنے سے پیدائش کے موقع پر ہی کہ یہ مردوں میں شمار ہے یا عورتوں میں شمار ہے, یا کچھ دن کے بعد 8-10 سال عمر گزرنے کے بعد پتا چل جاتا کہ ان ایمبیگیس کہ واضح ہے یہ مردوں میں شمار ہے, لیکن ان کے اندر کچھ نرمی ہوتی, عورتوں کی جیسی بات چیت کرتے, لہجے میں نرمی ہوتی. ان پہ کچھ گناہ نہیں ہے, پیدائشی وہی ہے. جیسا کوئی نابینا پیدا ہوا, کوئی اگر ہاتھ کا کمزوری کے ساتھ پیدا ہوا, ویسے ہی یہ پیدا ہوا. تب دیکھا جائے گا اس کا رجحان زیادہ پرسنٹیج کدھر ہے, وراثت میں ادھر کا حصہ اسے دیا جائے گا. مردوں کے احکامات اس کے لیے دیے جائیں گے. اہل علم اسٹڈی کرے میں یہی حفاظت دین موجودہ زمانے کے مسائل کو بھی اہل علم اسٹڈی کر کر فتاوے دے چکے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے ایمبیگیس سیکسس, یعنی یہ واضح نہیں ہوتا 8-10 سال تک بھی آدمی کہ انہیں مرد ہے یا عورت.
सिर्फ पेशाब करने की एक जगह उनको अल्लाह ताला अता कर देता है। ऐसे लोगों को भी उलमाए कराम देखें, पेशाब अगर इस इलाके से करता है तो मर्दों में शुमार किया जाएगा, पेशाब अगर इस इलाके से करता है तो औरतों में शुमार किया जाएगा। यह हिफाजत दीन है। एक एक नुक्ते को नोट कर लिया गया जी दोस्तों। दुनिया के अंदर कुछ भी होता, कोई भी आता, अल्लाह के दीन की रहनुमाई मौजूद है वहां। आज अबू हुरैरा नहीं है, हजरत आयशा नहीं है, अहले इल्म मौजूद हैं। इमाम इब्ने तैमिया मसाइल हल करके गए, इब्ने बाज मसाइल हल कर गए, इब्ने उसैमीन मसाइल हल कर गए, मौजूदा जमाने में फकीह है, मुहद्दिसीन है। अल्लाह का दीन इसीलिए कहा गया व इन्ना लहू लहाफिदून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हर दौर में, हर मसाइल के लिए। तो लिहाजा वो उम्रे का जो वीडियो आया है, यकीनन उनकी इबादत काबिल कबूल है, अल्लाह के करीब, अल्लाह जाने कैसे उनकी कबूल करे। लेकिन वो सेक्स ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे तो कबीरा गुनाह है, कत्ल करेगा तो कबीरा गुनाह है। लेकिन सेक्स प्लांटेशन कराने वाला उम्रा नहीं कर सकता, यह आप नहीं कह सकते। एहराम इस वजह से डाले वो लोग, शायद मर्दों की तरफ उनके ज्यादा रुझान था, इसीलिए शोल्डर खुला रख के तवाफ करे। क्या बुरखा पहन के जाएंगे? मैं रिसेंटली आपको जनवरी की बात बता रहा हूं, यही 9 से 10 जनवरी, आज से 8 दिन पहले की बात। हरम के सामने मक्के में एक सुपरमार्केट में मैं एक ऐसी किन्नर से मिला, उन्हें पूरा बुरखा पहन के था। क्या करेंगे बोले आप? हरम में आ गया, मक्के में आ गया, 4 सीढ़ी उतरे तो मस्जिद हरम में दाखिल होता था। उन्हें सामने एक सुपरमार्केट में जो वहां काउंटर के बाद मिला, लहजा अलग, चेहरा देखे तो लड़कियों की तरह, मेकअप करके, बुरखा पहन के। इसका ज्यादा रुझान लड़कियों की तरफ है। इसके ऊपर उलेमा स्टडी करेंगे, इसलिए मसले को बयान करेंगे, बोलेंगे इसका रुझान औरतों की तरफ है, पैदाइशी है या बना लिया, दोनों भी है तब भी नमाज उसके ऊपर फर्ज है, दोनों भी है तब भी उम्रा उसके लिए जायज है। लिहाजा ऐसी मनगढ़ंत बातें अल्लाह के दीन के बारे में इस कदम के वीडियो जब